اچھا، ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ لوگ اعتراضات کر رہے ہیں کہ بڑے بزرگوں کا جنازہ تاخیر سے کیوں کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بزرگوں کے اوپر گویا کہ زیادتی ہے۔ لوگ اس وجہ سے دیر کرتے ہیں کہ شاید مجمع زیادہ ہو جائے، لوگ آ رہے ہیں، ان کو آنے دو۔ مجمع کی کثرت کی وجہ سے یہ شریعت کا حکم توڑ دیتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں، شریعت کی روح سے بات کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا۔ حضرت علی کو غالباً حضور نے فرمایا، نصیحت کی تھی کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا۔ ایک، جب بے نکاحی عورت کا جوڑ کا خاوند مل جائے تو اس کا فوراً نکاح کر دو، تاخیر نہ کرو، ٹھیک ہے؟ لوگ آج کل لڑکیوں کو بٹھا دیتے ہیں، بیٹیوں کو بٹھا دیتے ہیں، بلوغت کے بعد 10-15 سال گزر جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض ایسی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، عورتیں بن جاتی ہیں، سر سفید ہو جاتے ہیں، ان کی شادی نہیں کرتے۔ یہ زیادتی ہے۔ دوسرا، حضور کا فرمان کہ جب اذان ہو جائے تو نماز میں تاخیر نہ کرنا، نماز میں لیٹ نہیں کرنا، فوراً نماز کی تیاری میں مشغول ہو جاؤ، نماز جیسے اہم فریضے کو ادا کرو۔ تیسرا، جب بندہ مر جائے، جب گھر میں میت ہو جائے تو اس کی تدفین و تجہیز میں جلدی کیا جائے، اس کے تکفین میں بھی جلدی کی جائے، اس کی تدفین میں بھی تجہیز میں بھی گویا کہ جلدی کی جائے، فوراً اس کے دفن کفن کا انتظام کرنا چاہیے۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ نصیحت فرمائی تھی۔ میرے دوستو، کیا باقی 3 چیزوں کے اوپر عمل ہو رہا ہے؟ باقی 2 چیزوں پر کہ اذان ہوتی ہو، نماز کی طرف فوراً دوڑ لگاتے ہوں، کیا اس کے اوپر قوم عمل کر رہی ہے؟ کیا اس کے اوپر کسی کو کہنے کا موقع ملا ہے؟ ضرور اس کو عمل کرنا چاہیے، ترغیب دینی چاہیے، امت کو تلقین کرنی چاہیے کہ نماز کے اندر جلدی کریں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ہوٹل آباد ہوتے ہیں اور چوک چوراہے آباد ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے پاکیزہ گھر ویران ہوتے ہیں۔ صرف 2-3 بندے موجود ہوتے ہیں، امام ہوتا ہے یا مؤذن ہوتا ہے یا 1-2 بندے اور خادمین میں سے جو موجود ہوتے ہیں وہی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ جب بندہ مر جائے اس کی تاخیر کرنا، لیکن اس کی چند وجوہات ہوتی ہیں تاخیر کرنے کی، جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس کی چند بنیادی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ حضرت جی کا جو انتقال ہوا، حضرت جی لاہور میں تھے، صاف ظاہر ہے اس کو آنے میں کچھ دیر بھی لگتی ہے، صاف ظاہر ہے کہ اس کے تجہیز و تکفین میں بھی تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے۔ یا ایک حکم یہ بھی ہے، اگر کوئی ولی، قریبی رشتہ دار، ورثاء میں سے کوئی سفر پر ہو، کوئی دوسرے ممالک میں رہتا ہو، اگر وہ کہے کہ میرے آنے کی انتظار کرنا، ابھی اس کو دفنانا نہیں، ابھی اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، تو شریعت کہتی ہے کہ ولی کو اختیار ہے، ولی کا انتظار کیا جائے، ولی کے آنے سے پہلے اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، ٹھیک ہے؟ تو ولی کا انتظار ضروری ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ بن جاتی ہے کہ بیٹا مصروف ہو یا سفر پر ہو تو اس لیے اس کا انتظار کیا جاتا ہے، تاخیر کی جاتی ہے۔ اور دوسری جو بنیادی وجہ ہے، تیسری بلکہ، ایک تو یہ ہو گیا اس کے تجہیز و تکفین کا جو وقت ہوتا ہے، اور دوسرا ولی کا بھی انتظار کیا جاتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ جیسے دیکھیں، کسی میت کے عقیدت مند بزرگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، جنازے میں شرکت باعث ثواب ہوتا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ یار میری بخشش ہو جائے، ہر بندہ یہی تمنا لے کر آتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ بعض جنازے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو پڑھنے والے ہوتے ہیں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی مغفرت ہو جائے، بخشش ہو جائے؟ تو گناہگار مجھ جیسے لوگ ہوں گے جو جنازے میں شریک ہوئے ہوں گے، ان کا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت جی کے جنازے میں شرکت کی وجہ سے اندازہ کریں کتنے لوگوں کی بخشش ہو چکی ہوگی، کتنے لوگ ثواب لے کر گئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی بات ہے۔ اور کتنے بزرگ حضرات
عقیدت مند حضرات ہوتے ہیں کہ جو حضرت کے زیارت کے متمنی ہوتے ہیں کہ جنازہ ہے حضرت جی کا، ہم اس میں شرکت کریں تو ہمیں ثواب ہوگا، تو اسی چند بنیادی وجوہات کی وجہ سے تاخیر کرتے ہیں۔ لیکن میں پھر بھی اس کا قائل نہیں ہوں کہ اتنی تاخیر کی جائے، لیکن وہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، اگر تاخیر کرتے ہیں تو ہمیں اعتراض کرنے کا حق نہیں بنتا۔ دعا کریں اللہ رب العزت حضرت جی کی قبر کو منور فرمائے، درجات بلند کرے، اللہ رب العزت ہمیں ان کی ہدایات کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کریں اللہ رب العزت پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔